ٹارزن اور جنگل کی سیر۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ ٹارزن کے بدلوں کے ساتھ دوستی ہو گئی تھی۔ ایک دن ٹارزن صبح سویرے جنگل کی سیر کو نکلا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ آج جنگل گھوم لیا جائے۔ یہ سوچ کر ٹارزن نے اپنا سامان اٹھایا اور وہاں سے نکل پڑا۔ اس بار ٹارزن ایک نئے راستے پر چل دیا۔ راستے میں ٹارزن کو بہت پیاس لگی، لیکن پھر بھی وہ آگے بڑھتا رہا۔ آگے جانے پر ٹارزن کو ایک زخمی بوڑھی دکھائی دی۔ اس بوڑھی نے ٹارزن سے مدد مانگی اور اس نے کہا، اے لڑکے، کیا تم مہربانی کر کے اس کیل کو میرے پاؤں سے نکال سکتے ہو؟ ٹارزن نے ہاں کہا۔ اس کیل کو نکالا اور اس کے پاس کچھ پھل تھے تو اس نے کچھ پتے اور پھل ملا کر ایک دوائی بنائی اور اس بوڑھی کے پاؤں پر لگا دی۔ اس سے وہ بوڑھی دوبارہ چلنے لگی۔ اس نے ٹارزن سے پوچھا، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ ٹارزن نے کہا، مجھے پیاس لگی ہے۔ بوڑھی نے کہا، بس اتنی سی بات۔ یہ کہہ کر اس نے ٹارزن کو ایک جادوئی کٹورا دیا۔ بوڑھی نے کہا، یہ کوئی ایسا ویسا کٹورا نہیں، جب بھی تمہیں پیاس لگے تم اپنا منہ اس کٹورے کے لے جانا، میں اس میں پانی آ جائے گا۔ ٹارزن نے بوڑھی کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے چل دیا۔ پھر اس نے ایک بہت بڑا کیلوں کا جھنڈ دیکھا۔ اس کے بعد اس نے خوبصورت ندی دیکھی۔ ندی کا پانی صاف اور شفاف تھا۔ ٹارزن نے ندی میں اپنا عکس دیکھا اور بہت خوش ہوا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے بال بہت بڑھ گئے تھے۔ ٹارزن صبح سے چل رہا تھا تو تھوڑے آگے جانے پر اسے بھوک لگی۔ اس نے کہا، کیوں نہ یہاں بیٹھ کر کچھ کھا لیا جائے۔ وہ بیٹھا اور اس نے اپنی ٹوکری سے کچھ پھل نکالے۔ اس نے کھانے سے پہلے اپنے پیچھے دیکھا تو وہاں اسے ایک خرگوش بے ہوش پڑا نظر آیا۔ ٹارزن بھاگ کر وہاں گیا اور جادوئی کٹورے سے کچھ بوندیں اس نے اس کے چہرے پر پھینکی تو خرگوش کو ہوش آیا۔ خرگوش سے ٹارزن نے پوچھا، بتاؤ تمہیں کیا ہوا؟ خرگوش نے کہا، کئی دنوں سے مجھے کھانا نہیں ملا تھا، کھانے کی تلاش میں گھومتے پھرتے میں بے ہوش ہو گیا۔ پھر خرگوش نے ٹارزن سے پوچھا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ پہلے تو میں نے تمہیں اس علاقے میں نہیں دیکھا۔ ٹارزن بولا، میں جنگل کی سیر کو نکلا تھا، چلتے چلتے یہاں آ گیا۔ یہ سن کر خرگوش بولا، اچھا ایسا ہے تو اب تو شام ہو رہی ہے، کیوں نہ آج کی رات تم میرے گھر گزار لو؟ یہ کہہ کر خرگوش ٹارزن کو اپنے گھر لے گیا۔ وہاں خرگوش نے ٹارزن کو ایک الگ کمرہ دیا اور وہ کمرہ کوئی عام کمرہ نہیں تھا، وہ ایک جادوئی کمرہ تھا جس میں ایک طرف سونے کے لیے قالین تھا اور کھانے پینے کی چیزوں سے بھرا ایک تمغے کا تھیلا پڑا تھا۔ ٹارزن نے حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھا۔ جیسے ہی اس نے دیوار پر ہاتھ رکھا، دیوار چلنے لگی۔ ٹارزن نے گھبرا کر ہاتھ پیچھے کر لیا۔ ٹارزن کو نیند آ رہی تھی تو وہ سونے کے لیے قالین کے ایک ٹکڑے پر لیٹا اور جیسے ہی آنکھیں بند کی تو قالین ہوا میں اڑنے لگا اور الگ الگ قسم کے نظارے دکھائی دینے لگے۔ ٹارزن پریشان ہو گیا، لیکن خوبصورت نظارے دیکھ کر ٹارزن خوش ہو گیا۔ جلد ہی وہ نیند کی وادی میں گم ہو گیا۔ ٹارزن کی آنکھ کھلی تو اس نے باہر نکل کے دیکھا کہ دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ اتنے میں کہیں سے خرگوش بھی آ گیا۔ انہوں نے مل کر ناشتہ کیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد ٹارزن نے خرگوش سے اجازت طلب کی۔ خرگوش نے ٹارزن کو کہا، رکو۔ ٹارزن نے اس کی طرف دیکھا تو خرگوش نے اپنی جیب سے ایک انگوٹھی نکالی۔ یہ کوئی عام انگوٹھی نہ تھی بلکہ جادوئی انگوٹھی تھی اور خرگوش نے کہا، یہ ایک جادوئی انگوٹھی ہے، اگر تم اسے اپنی درمیان والی انگلی میں پہن کر گھماؤ گے تو تمہارے سامنے ایک قالین آ جائے گی جس سے تم ہر جگہ کا سفر کر سکتے ہو، اور اگر تم اسے اپنی چھوٹی انگلی میں پہن کر گھماؤ گے تو تمہاری مدد کے لیے ایک پری آ جائے گی۔ اس نے خرگوش کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے چل دیا۔